بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، تذکرہ اولیاء کے منور معطر سلسلے کے ساتھ آج پھر ہم ایک دفعہ حاضر ہیں۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، رب کائنات نے اس میں بہت ساری صفات کو مقید کر کے رکھ چھوڑا، اور بہت ساری پوشیدہ اور پنہاں صفات تھی جو بہت بعد جا کے ابھری، اور ایسی ابھری کہ تاریخ اسلام پہ درخشاں ستارے کی مانند اس کی کرنیں آج تک اپنی اساسی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس شخصیت کا تذکرہ کروں، قبل اس سے میں آپ کو ایک پس منظر میں لے جانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات کے ہاں کچھ اصول تکوینی طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اور ہم ان اصولوں یا ان اوامر یا ان مامورات پہ ہم اپنی طرف سے رائے زنی کرتے ہیں، لیکن جب حقیقت عیاں ہوتی ہے تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ بے شک یہ جو رب کی صفت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بہرحال 100% سچی ہی سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ ہماری عقول ہماری ذہنی رسائی اس کو پا نہیں سکتی اور اس میں چھپے ہوئے راز کو پہنچ نہیں سکتی۔ کچھ یہی صورتحال اسی شخصیت کے تذکرے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ طوس کے اندر ہمیں ایک شخص ملا، محمد بن احمد جس کا نام، اور جو ریشہ فروش سوت کاٹ کر دھاگا بنا کر اس سے اپنا گزر بسر کرنے والی شخصیت، اور مفلوق الحال غربت میں رہنے والا لیکن بہت سے اللہ والوں کے مجالس میں شرکت کرنے والا، اور اللہ والوں کے ہاں اس کی حاضری، جہاں کہیں اسے یہ پتہ چلے کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ پہ کوئی عالم تشریف لائے ہیں، وہ فوراً 10 بستہ وہاں پہنچ جاتا اور ان کی مجالس میں شرکت کر کے ان سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے یہ کہتا کہ حضور بزرگ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی آپ جیسا عالم، آپ جیسا خطیب، آپ جیسا صوفی، آپ جیسا وائز بنائے۔ یہ شخص سوت کاٹ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہا، اور دل میں یہ خواہش لیے مدت دراز سے رزق حلال میں منہمک رہا کہ کاش کہ اللہ مجھے بھی ہمت دے، میں بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤں۔ یہ سوچتے سوچتے اس شخص کا جو وقت اجل ہے وہ آ پہنچا، اور یوں محمد بن احمد بالکل اپنے انتہائی آخری حالت میں جب پہنچا تو اپنے ایک دوست کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ میرے یہ جو 2 بچے ہیں محمد اور احمد، ان 2 بچوں کو میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، یہ میری جمع پونجی ہے، اس کو بھی لے لو۔ کرنا تم نے یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تعلیم کے بغیر گزاری، میں جاہل تھا، میں علماء کی صحبت میں بیٹھا رہا، واعظ سنتا رہا، ان سے نصیحت لیتا رہا، لیکن خود مجھے رب تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ میں بھی علم حاصل کر سکوں، لیکن یہ جمع پونجی لے لو، یہ تمہارے ذمہ ہے، میرے دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت تم ضرور کرنا۔ میں خود تو پڑھ نہیں سکا، لیکن میں اس کا کفارہ یوں اس انداز سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے دونوں بچے پڑھ لکھ جائیں، میرا کفارہ ادا ہو جائے۔ شومئی قسمت، محمد بن احمد دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے چند دن تک تو وہ جو نامہ حیات تھا، وہ جو سرمایہ حیات تھا، اس سے ان کے دوست نے ان کے بچوں کو پڑھایا، لیکن ایک وقت تک وہ بھی اختتام پذیر ہو گیا، اور خود اس شخص کے پاس جو محمد بن احمد کا دوست تھا اتنی جمع پونجی نہیں تھی کہ وہ سرکل آگے چلا سکتا اور بچوں کو پڑھا سکتا۔ نتیجتاً وہ دونوں بچے اس مکتب سے اٹھا کر
رب تعالیٰ کے دین اور حضور علیہ السلام کی احادیث والے مدرسے یعنی ایک دینی مدرسے میں داخل کروا دیے گئے۔ یہ ایک پس منظر ہے، اس پس منظر کو ذرا سمجھیے اور پھر میرے پہلے جملوں پہ غور کیجیے کہ وہ تکوینی امور جنہیں ہماری عقل کی رسائی نہیں پا سکتی، وہ رب کے ہاں کیا کیا فیصلے لیے پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ محمد اور احمد جو دینی مدرسے میں داخل ہوئے، یہی محمد آگے چل کر عالم اسلام کی وہ شخصیت بنا کہ 4 صدی میں اس کا ثانی پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ دنیا آج اس بچے کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کہاں پر یہ پس منظر کہ باپ یہ کہہ کر دنیا سے جا رہا کہ میں خود تو تعلیم حاصل نہیں کر سکا، میں علم سے بہرہ نہیں ہو پایا، لیکن میرے بچوں کو ضرور کرنا، اور جس دوست کے سپرد کیا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں بھی ان کو آگے نہیں چلا سکتا، تو چلانے والے نے اتنا آگے چلایا کہ مدرسہ نظامیہ بغداد عراق پوری دنیا کے اندر اس کا شعرہ، اس کا ڈنکا ببانگے دوہل بجتا رہا، اور لوگ اپنے علمی مسائل لے کر پوری دنیا سے اس کے ہاں حاضر ہوتے رہے۔ یوں کہیے کہ وہ شخص جو بیک وقت مفسر بھی، بیک وقت مفکر بھی، بیک وقت صوفی بھی، بیک وقت ایک روحانی طبیب بھی کہلایا، وہ یہی بچہ تھا کہ جس بچے کی تعلیم کا انتظام کچھ بھی نہیں ہو سکا، لیکن رب کے ہاں کچھ انداز ایسے ہیں کہ وہ ذرہ جس نے انقلاب برپا کرنے ہوتے ہیں، اللہ اس ذرے کو وقتی طور پر اتنا کم تر ٹھہراتے ہیں کہ ہماری عقل کی رسائی اسے پا نہیں سکتی، اور جس قطرے نے سیلے رواں بن کے بہنا ہوتا ہے اور کئی خاردار جھاڑیوں کو بیچ میں بہانا ہوتا ہے، اس قطرے کی اہمیت ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج ہمارا موضوع ہے۔ آج کے تذکرہ اولیاء میں ان کا ہم تذکرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کی ولادت 450 ہجری میں طوس ایران میں ہوئی، اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ دھاگا سود کاٹنے کے پیشے سے وابستہ تھے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ کم ہی صحیح لیکن اپنی اولاد کو رزق حلال کی فراہمی ہو، اور کوئی ایسا ذریعہ دوسرا ذریعہ معاش نہ ہو کہ جس میں پڑھ کر میں اپنے بچوں کی تربیت نہ کر پاؤں۔ باوجود یہ کہ علمی طور پہ اس انداز سے بہرہ نہیں تھے، لیکن مطمع نظر اور خواہش اور کوشش یہی تھی کہ میری اولاد کو لقمہ حلال ہی ملتا رہے۔ اس نیت سے آپ نے یہ پیشہ اختیار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام جو تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اسی پیشے کی وجہ سے غزال، اسی کی نسبت سے آپ کو غزالی کہا جانے لگا۔ اور یہ عجم کے اندر آ کر ہم نے پیشوں کو حقیر جاننا شروع کیا، ورنہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، بڑی بڑی مقتدر شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ ان کے پیشوں کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں امام قدوری، اسی طرح بزاز، نساج، دیگر جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ، چاہے فقیہ ہوں، فقہاء میں سے ہوں، ائمہ تصوف ہوں، یا اور بڑی بڑی کتب لکھنے والے مفسرین محدثین ہوں، بہرحال ان کے نام کے ساتھ ان کا وہ پیشہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ جس پیشے سے وہ منسلک تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان بھی کیا۔ رخصتی کے بعد وہ منظر پیش آیا کہ آپ کے دوست، آپ کے والد گرامی کے دوست نے جب یہ کہا کہ میں اس سے زائد بوجھ نہیں اٹھا پاتا، آپ کو مدرسے میں داخل کر دیا گیا، اور مدرسے میں داخلے کے بعد پھر اس ذرے نے 4 صدی عیسوی میں، اور 4 صدی عیسوی کے وسط میں اس کی کرنوں نے پورے عالم اسلام کو ایسا روشن کیا، آج تک وہ تابانی، آج تک وہ دمکتی ہوئی کرنیں اس انداز سے پوری دنیا اسلام کو مسخر کر رہی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بڑے کارنامے تو ہم ذکر کر ہی رہے ہیں، اور اس لیکچر میں اتنا ممکن بھی نہیں۔ ہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آپ کے دور کے اندر آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیگر مکاتب فکر کو، وہ مکاتب فکر جو اپنے زوم میں اسلام پر حملوں پہ حملے کر رہے تھے، ان کو تہہ تیغ کیا، اور اسلام کی جامعیت، اسلام کی مکمل جامعیت، اس کو روحانیت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تصوف کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، معاشرتی اور معاملاتی اعتبار سے ایسا واضح کیا کہ کوئی سکم بھی باقی نہیں رہا۔ اور دیگر جو مکاتب فکر تھے، جن مکاتب فکر کے حملوں سے اسلام نیم مردہ ہونے کے قریب تھا، اور دیگر اس وقت کے لوگوں نے ہاتھ دست بستہ عرض کر کے یہ سوچ لیا کہ
کہ شاید اسلام تہ تیغ ہو جائے گا، اچانک وہی معصوم بچہ ایک ذرہ آفتاب بن کر ابھرا اور اس نے اس اندھیری اور ظلمت والی فلسفے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اور عالم اسلام کو ایک نئے رونق آفریں سورج سے منور کروایا کہ اسلام، جس کو رب کائنات کہتے ہیں الیوم اکملت، کہ آج دین مکمل کر دیا ہے، یہ واقعتاً تکمیل والا ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی سکم، کوئی کجی نہیں ہے، چاہے فلسفے کے انداز سے دیکھا جائے، چاہے روحانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہر وار کو تہ تیغ کر کے یہ وہ معصوم بچہ عالم اسلام پہ رونما ہوا کہ جس کو تعلیم و تعلم کے لیے اس وقت کوئی مال و زر دستیاب نہیں تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آپ کے دوسرے بھائی احمد، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ ابتدائی گفتگو کے بعد کریں گے۔ ان کا رجحان یہاں اتنا بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ ابتداءً ہی ان کا رجحان تصوف کی طرف مائل تھا، اور وہ تصوف کے رہرو تھے اور اللہ سے لو لگانے والی شخصیت تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض طلباء دین یا علماء اپنے مختلف طبی رجحان کی وجہ سے کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی مفسر، کوئی محدث بنتا ہے۔ یہ ابتدائی رجحان جو تھا وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو مناظرانہ اور مباحثانہ تھا، لیکن آپ کا جو بھائی احمد غزالی تھا، ان کا جو انداز تھا وہ رب تعالیٰ کی قربت والا اور اہل تصوف والا تھا۔ اس لیے ان کی جو علمی جو مشغافیاں ہیں یا علمی مراحل ہیں وہ بہرحال پردے میں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اہل اللہ اور تصوف والوں کی مجالس میں جانا پسند کرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ خود تو اگرچہ علم سے بہرہ نہیں تھے، لیکن ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر واعظین اور اولیاء اللہ اور اہل تصوف کی مجالس میں حاضر ہوں، اور پھر وہ ان سے دعا کرواتے کہ میں خود تو اس علم سے محروم ہوں، لیکن دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو آپ جیسا، اگر وہ تو تصوف والے تھے تصوف والا بنائے، عالم تھے عالم بنائے، واعظ تھے واعظ بنائے۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان نسبتوں کو قبول فرما کر ان سب میں پیدا فرما دی۔ اور ناظرین کرام، یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی شخص صاحب علم دنیاوی اعتبار سے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاں بھی عالم ہوں، مفتی ہوں، شیوخ ہوں، تو یہ ایک مجرب عمل اولیاء اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ علماء کی خدمت کرے۔ اگر وہ خود عالم نہیں ہے تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں علماء کو پیدا فرمائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ وہیں طوس میں شیخ الرازقاوی کی ہاں تھی۔ آپ نے ابتدائی جو تعلیم تھی وہ مناسبت سے جتنی بھی تھی وہ انہی سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے فقہ شافعی کی جو تعلیم تھی اس کے لیے دیگر مختلف شیوخ سے جو ہے وہ اسفار کے ذریعے تکمیل علم کیا۔ ان میں جو مشہور و معروف شخصیت ہیں وہ ابو نصر اسماعیلی، آپ نے ان سے بھی استفادہ کیا اور بھرپور استفادہ کیا، لیکن جو ایک علمی وثوق اور ایک واضح مقام تھا جو کسی طالب علم کو جو ایسی منہج پہ ہو کہ اس کے لیے روزانہ ایک علمی نکات کی ابحاث ہوں، تو وہ کہاں ایسی چھوٹی مجالس یا اس قسم کے علوم والے مراکز میں وہ تشفی پا سکتا تھا۔ تو جب حد اضطرار کو آپ کی وہ علمی کیفیت پہنچی تو آپ نے سفر کیا اور آپ پہنچے امام الحرمین، جنہیں اس وقت امام الکل کا لقب دیا گیا۔ آپ نے ان کے ہاں پہنچ کر آپ نے علمی جو تشفی تھی وہ اس کے لیے کاوشیں شروع کی۔ امام الحرمین کا لقب ضیاء الدین اور نام عبد الملک تھا، اس وقت کے بڑے شیوخ میں سے تھے۔ آپ وہاں پہنچے اور ان سے پھر آپ نے جو علوم کا ایک بڑا وافر حصہ تھا وہ آپ نے امام الحرمین کے ہاں حاصل کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ ایسی امتیازی شان میں آپ پہنچے کہ امام الحرمین کے ہاں جتنے طلباء تھے، بعض رات کے ہاں مورخین نے نقل کیے 400 طلباء، اور بعض نے کہا 500 کے قریب لگ بھگ تھے، بعض نے ہزاروں میں نقل کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ابتدا میں تو وہاں پہنچے اور ابتداً آپ کی اہمیت کا وہ ادراک نہیں ہو سکا، لیکن جب آپ کی اہمیت وہاں مسلمہ ہوئی تو آپ ان 400 500 یا جتنی بھی تعداد تھی اس تعداد میں امتیازی شان میں ایک ہی شاگرد نمایاں تھا جسے امام غزالی کا لقب دیا گیا۔ اور اگر میں علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا وہ قول نقل کروں کہ صرف 28 سال کی عمر میں امام غزالی اس مرتبے پر پہنچے کہ
کہ عالم اسلام میں ان کے پائے کی دوسری کوئی شخصیت نہیں تھی، صرف 28 سال کی عمر میں۔ اور پھر مدرسہ نظامیہ کا جو سفر ہوا، وہاں پر آپ پہنچے اور اہل بغداد سے لے کر پوری دنیا میں بلکہ عالم اسلام کا مرکز مدرسہ نظامیہ بن گیا۔ اس کی مین اور بڑی وجہ یہ تھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر جا پہنچے اور آپ نے جا کر اس مرکز کو آباد کیا۔ قبل اس کے کہ میں تصوف کے رجحان کی طرف جاؤں جو ہمارا مرکزی نقطہ ہے، یہ بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ مدرسہ نظامیہ کی اس وقت جو حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ پورے عالم اسلام کا جو مرکزی نقطہ نگاہ تھا وہ یہ مدرسہ نظامیہ تھا، اور بڑے بڑے شیوخ یہاں مسند آرا ہونے کو باعث فخر اور سعادت سمجھتے تھے، کیونکہ عالم اسلام کا مرکز تھا، اس لیے یہاں کی بات اہمیت والی تھی۔ یہاں کا شیخ بننا، یہاں کا صدر مدرس بننا ایک بڑے اعزاز کی بات تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر آئے اور اس کو مرکز کو آباد کیا، اور ایسا آباد کیا کہ 4 دھانگے عالم میں اس مرکز کا نام اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی جو وثوق تھا وہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں آنا اور یہاں رہنا یہ ایک طویل بحث ہے، اور ایسی بحث ہے اس کے لیے مستقل ایک لیکچر درکار ہے، میں اشارتاً گفتگو میں اس کا ذکر کروں گا۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاوشیں تھیں وہ مناظرانہ، مباحثانہ اور اس وقت کا جو فلسفہ تھا جس کی موشگافیوں نے قریب تھا کہ اسلامی تعلیمات کو اعتراضات کے ایسے پردے میں جکڑ دیا، ایسی زنجیروں میں جکڑ دیا کہ ہر شخص ہر فعل کو کرنے سے پہلے ضرور کھٹکتا اور سوچتا تھا واقعی اس میں عقلی اور لاجیکلی کیا بات پوشیدہ ہے۔ یعنی عقلیات کی موشگافیاں ایسی ہو گئی کہ کوئی بھی فعل کرنے سے پہلے چاہے سنت ہے، فرض ہے، اس کو سوچا ضرور جاتا تھا۔ یہ بات یہاں تک چلتی گئی ایون کہ عقائد کی بحث تک بھی یہ بات آ پہنچی۔ واقعہ معراج کا صاحب علم حضرات جانتے ہیں کہ واقعہ معراج کا انکار بھی اسی سبب سے بنا کہ فلسفیانہ لوگوں نے منہ شگافیاں کرتے ہوئے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں تو آسمان میں پھٹن کیوں نہیں، آسمان میں سوراخ کیوں نہیں، کہ جب وہ نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے ہیں تو اس کو پھٹ جانا چاہیے۔ جب یہ پھٹن اور شگاف نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج نہیں، اور جب معراج نہیں تو معراج کا کلی طور پہ انکار ہو گیا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے فلسفے کو تقویت ملی اور لاجیکلی عقلیات کو اسلام میں دخل دے دیا گیا کہ یہ یوں ہے تو عقل کا تقاضا یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ یوں ہے تو یوں کیوں ہے۔ یہ سوالات پیدا کیے گئے اور اس پیدا کرنے میں بہت سارے کم علم لوگ متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے جید شخصیات بھی اس کی زد میں آئے بغیر نہ رہ سکی۔ فلسفیانہ حملوں میں جو اسلام کو نقصان پہنچا اس کا خاطر خواہ ازالت اس وقت بھی ہوتا رہا، متکلمین اس کاوش میں لگے رہے، لیکن عملی طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے علمی واروں سے فلسفے کو نیم مردہ کر دیا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر وہ قول فلسفیوں کا نقل کر دیا جائے کہ ہم نے بڑی کاوش سے فلسفے کو بڑی جگہ دی، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آنے سے فلسفہ 100 سال کے لیے اپنی موت مر گیا۔ اس شخص کے آنے سے فلسفہ 100 سال کے لیے اپنی موت مر گیا۔ اب کوئی اور اٹھے جو اس کا مقابلہ کر سکے، ورنہ وہ سوالات و جوابات جو تحافت الفلاسفہ میں قائم کر دیے گئے ہیں اس کا جواب اس دور کے فلسفیوں کے پاس نہ ہے، نہ آئندہ بن سکے گا، اور نہ ہی کسی میں ہمت ہے وہ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ان سوالوں کے جواب دے سکے۔ یہ ایک بڑی اہم توجہ دلاؤ بات ہے کہ جس پوائنٹ پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، مدرسہ نظامیہ کے دور میں آپ کی کاوشیں جو تھی وہ اس رخ پہ تھی۔ اسلام کا دفاع ہو رہا ہے لیکن مناظروں سے، مباحثوں سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، آپ جوابات دے رہے ہیں، سوالات بھیجے جا رہے ہیں، آپ جوابات دے رہے ہیں، نئی عقلیات کی منشگافیاں ہیں، آپ نے انہی اصولوں کو لے کر انہی اصولوں پر اعتراضات کیے، اور ایسے اعتراضات کیے کہ خود فلسفی اس وقت کے حیران ہو گئے کہ اب ان کا جواب کہاں سے بن پڑے گا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرح امتیاز تھا، اور اسلام کی جو خدمت رب تعالیٰ نے اس ذرے سے لینی تھی اور اس کو آفتاب بنانا تھا، یہ مدرسہ نظامیہ کے اس دور کے اندر رب تعالیٰ نے ان سے لیا۔ اب آتے ہیں تصوف کے رجحان کی طرف۔ تصوف کا رجحان کیسے ہوا؟ آپ نے اپنی اسی زندگی میں نظامیہ والی میں یوں ہی چلتے چلتے
آپ کے دل میں خیال آنا شروع ہوا کہ کیا مناظرے ہی اسلام کی خدمت ہیں؟ کیا مباحثے ہی سے اسلام کی خدمت ممکن ہے؟ کیا مسند آرا ہونے سے سوالات کے جواب دینا یہی اسلام کی خدمت ہے؟ یہی اسلام ہے؟ یہی دین ہے؟ تو پھر بے چین طبیعت کیوں ہے؟ طبیعت میں اضطراب کیوں ہے؟ تو دل میں خیال آیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور ہے، کوئی کجی باقی ہے کہ میری مضطرب طبیعت کو چین نہیں آ رہا۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر جب آپ بغداد میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کی سواری اور لباس کی قیمت 500 دینار ہے۔ آپ اس انداز سے ہیں، علمی حوالے سے آپ ایک مستند حوالہ بن چکے ہیں کہ آپ کی رائے کو استنادی حیثیت دی جانے لگی۔ عملی اور تصنیفی کام بھی جاری ہے، لیکن بہرحال طبیعت جو تھی وہ بے چین تھی۔ آپ کے بھائی احمد کبھی کبھی آپ کی طرف چکر لگایا کرتے تو آپ کو وہ رغبت دلاتے اور یہ اس طرف اس رخ پہ ڈالنے کی کوشش کرتے کہ بھائی یہ سب کچھ نہیں ہے، تو وہ چوٹ پڑتی رہی کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ میں یہاں یہ انکار نہیں کر رہا کہ مساجد، مدارس اور علمی مدرسین جتنے بھی ہیں ان کی خدمات، میں صرف ایک علمی انداز کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ طبیعت بہرحال اضطرابی کیفیت میں تھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ یہ کوئی کلی حکم نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ وہ بے چینی محسوس کرتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ پھر بھائی احمد غزالی جو تھے ان کی طرف سے بھی یہ رائے آئی، لیکن جو اصل چوٹ پڑی وہ جو تھا امام نساج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کا رخ اللہ کی طرف پھیرا اور کہا کہ اس انداز سے پھیرا کہ تصوف کا رجحان آپ کا جو ہے وہ کلی طور پہ ہونا شروع ہو گیا۔ چند ایک مجاہدات کروائے۔ جب آپ نے علمی جو تھا وہ تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف سفر کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ واقعی جو دل کی بے چینی ہے، دل کا اضطراب ہے، وہ کیوں ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے، ہم بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں، بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں، لیکن وہ تھیوری کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ لے لیں کہ ہم نے بارہا یہ واقعہ سنا، نبی علیہ السلام جو سفر طائف میں تھے، آپ کو پتھروں سے آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ لہو لہان ہوئے۔ کس کے لیے؟ دین کی کاوشوں کے لیے، دین کی جد و جہد کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ باتیں بہت آرام دہ ماحول میں ہمیں اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک یہ لکھا ہوا پریکٹیکلی ہمارے اوپر خود نہ بیتے۔ ہمیں خود یہ پتہ چلے گا کہ وہ شخصیت جس کے لیے دونوں جہاں رب تعالیٰ نے بنائے، وہ شخصیت کے جس کے اشاروں پہ رب چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، وہ شخصیت کہ جس کے اشارہ ابرو پہ جانصاران کی ایک جماعت اپنی گردنیں کٹوانے پہ تیار ہو جائے اور رب اس کی مرضی کا انتظار کرے، اس کی مرضی پہ رب جو ہے وہ قبلے کو بدل دے، اس شخصیت پہ جو بیتی اس کا تصور لفظوں میں نہیں ہو سکتا۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب مجھے بھی وہ پتھر اسی انداز سے لگے اور اسی جذبے سے لگیں کہ جس جذبے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اپنے اوپر برداشت کیے، تو پھر تو احساس ہوگا کہ وہ جو تھیوری ہے وہ پریکٹیکل پر کتنی امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیس جو تھی وہ تصوف کی طرف اسی وجہ سے بنی۔ چند ایک مجاہدات کیے، اس کے بعد احساس ہوا کہ حقیقت لفظی نہیں ہے اور لفظوں میں پنہا نہیں ہے، حقیقت تو اصل میں عمل سے منسلک ہے۔ پھر آپ کا رجحان تصوف کی جانب ہوا۔ 488 ہجری میں آپ نے مدرسہ نظامیہ بغداد کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تصوف کے تعارف میں یہ بات ذکر کی تھی کہ تصوف کی اہمیت کیوں تھی اور اس کی اہمیت کو رب نے تکوینی طور پہ کیسے بچا کے رکھا۔ آج وہ بات پھر دہرانا پڑ رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 488 میں جب بغداد مدرسہ نظامیہ کی وہ ساری مسند آرا جلوہ نشینی کو چھوڑ کر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ خیال دامنگیر ہوا کہ اگر اس انداز سے نکل گیا تو شاید حاکمین اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ روک لیں، آڑے آ جائیں، اور دل میں وہ رب تعالیٰ کی محبت بھی جاگزی ہے، جانا بھی بہرحال ضرور ہے۔ تو یہ انداز اختیار کیا کہ پچھلے پہر رات کے آپ وہاں سے نکلے اور 1-2 جوڑے کپڑوں کے اور اپنی جو علمی چیزیں تھیں وہ اپنے ساتھ لی اور چلنے کا ارادہ کیا۔ مسند آرا جو جلوہ نشیں شخصیت تھی مدرسہ نظامیہ کی، اب وہ بغداد چھوڑ رہی ہے، اور اس کا چھوڑنا ایسے ہی سمجھا جا رہا تھا جیسے ایک بڑی علمی شخصیت سے عالم اسلام محروم ہو جائے۔ اور یہ جو خلوت نشینی تھی یہ 11 سال پر مبنی تھی۔ یا تصور کیجئے وہ شخصیت
کہ جس نے فلسفیوں کو اپنی موت مار دیا، جس نے تحافت الفلاسفہ اور احیاء العلوم اور ایسی لازوال کتب سے عالم اسلام کو آشنا کیا، وہ اب خلوت نشینی میں ہے کہ 11 سال کے عرصے میں کسی کو اس کا پتہ نہیں، تو پیچھے پھر کیا بنا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب آپ بغداد چھوڑ رہے ہیں، عین اسی وقت تکوینی طور پر رب تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بغداد میں داخل کر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے نکل رہے ہیں، یہ پچھلا پہر ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بالکل وہی وقت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف کو رب نے تکوینی انداز سے یوں زندہ رکھنا تھا۔ اس کی بڑی وجہ کیا کہ آپ کی جو خلوت نشینی ہے، اس خلوت نشینی کے اندر آپ نے امت کو احیاء العلوم دی، آپ نے کیمیائے سعادت سے آشنا فرمایا، اخلاقیات، روحانیات، تصوف، دیگر جتنے معاملات ہیں، آپ نے ان پہ جتنا کچھ لکھا وہ انہی 11 سالوں میں تھا۔ تو تصوف کو ریٹن فارم میں، لکھائی کی صورت میں رب تعالیٰ نے منتقل کروانے کے لیے تکوینی طور پہ یہ امر لازمی طور پہ کروا دیا کہ امام غزالی جو ہیں وہ اس انداز سے خلوت نشین ہو گئے، اور یہاں پر تصوف کی سیٹ خالی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اور آ کر آپ نے بیان کی صورت میں تصوف کو زندہ رکھا۔ آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور چلتے چلتے دمشق پہنچے۔ وہاں پر انبی مسجد تھی۔ پہلے آپ کا ارادہ جو تھا وہ حج عمرے کی نیت سے تھا، لیکن آپ وہاں پہنچے، رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں کچھ دن رکے، اس انداز سے رکے کہ کوئی بندہ آپ کو جانتا نہیں تھا، اور نیت بھی یہی تھی کہ میرا جو ہے وہ میری علمی وجاہت، میرا علمی کریکٹر ان کے سامنے نہ ہو، میرے اندر سے وہ جو خود نمائی اور تکبر ہے وہ نکل آئے۔ آپ وہاں مسجد میں جھاڑو دینا شروع ہو گئے، مسجد آباد کی، مسجد کو دھونا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک دن اسی طرح علماء کی مجلس میں وہاں بات چلی، اور کسی بات کے حوالے کے طور پر یہ بات آئی کہ یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں لکھی ہے۔ جب آپ کے سامنے آپ اس مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں اور وہیں پر آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیا گیا، تو آپ نے محسوس کیا کہ شاید یہاں رہنے میں وہ تکبر اور عجب اور وہ خود نمائی شاید میرے اندر باقی رہے گی۔ آپ وہاں سے بھی چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک اور مسجد میں آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں پر طویل عرصہ رہے، اور اسی ایک گمنام مسجد کو آباد کیا۔ وہاں پر آپ نے احیاء العلوم کی تمام جلدیں مکمل کی۔ یعنی دوسرے انداز سے اگر یوں کہیں کہ روحانیات اور اخلاقیات کا ایک انسائکلوپیڈیا آپ نے اس گمنام مسجد میں تیار کیا۔ یہ دور آپ کے تصوف کا تھا۔ آپ نے یہ 11 سال یوں گزارے۔ ان 11 سالوں کے گزارنے کے بعد پھر جب بات پھیلتے پھیلتے چل پڑی اور آپ منظر عام پر آ گئے، اور پھر لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس انداز سے یوں گئے تھے، اور اب فلاں مقام پہ موجود ہیں، اور مرکزی حیثیت بھی ہے، استنادی حیثیت بھی تھی۔ تو آپ کو اس وقت کے والی نے، اس وقت کے جو امیر تھے، ان کی طرف سے پیغام آیا کہ بغداد کی جو اخلاقی صورتحال ہے وہ کافی پستی میں ہے، اور رجحانات میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اگر آپ تشریف لے آئیں۔ آپ نے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ سفر کیا، اور عازم سفر ہوئے سوئے بغداد، اور پھر بغداد کو آ کر اپنے تصوف کے علمی نکات سے اور عملی نکات سے تصوف کو آباد کیا۔ یہ زندگی میں باقی جو زندگی آپ کی گزری وہ تصوف کی ترویج اور روحانیات اخلاقیات کے اعتبار سے جتنی بھی کاوشیں تھیں وہ اسی میں پنہاں تھی، اور اسی میں باقی ایام اور لیل و نہار آپ کے گزرے، یہاں تک کہ 505 ہجری آپ پہنچی، اور رب کی طرف سے بلاوا آیا تو اسی میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ رب کے پاس سن 505 ہجری میں جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اس وافر حصے میں جس کی سبب سے رب تعالیٰ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قبول کیا، ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کا جتنا تعلق ہے کچھ حصہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانا، بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے
پشیمانی میں تیرے رکھتا ہوں تیرے دم پہ مولا اپنی پیشانی